بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ فرشتے یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت میں اس کی تعمیر میں کوئی زیادتی نہیں کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو بڑھایا، لیکن یہ عمارت ویسی ہی رکھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچی اینٹ اور کھجور کی شاخوں کی، اور اس کے ستون اسی کھجور کی لکڑی سے نئے لگائے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدل ڈالا اور بہت بڑھایا، اور اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچھ سے بنوائیں، اور اس کے ستون منقش پتھروں کے، اور اس کی چھت ساگون سے بنائی۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا، دونوں مل کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے، دیکھا تو وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا، کہنے لگے، مسجد بنتے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے، ہائے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔